نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق و حقدار ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور انگرہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جنہیں ہادی و رہبر و رہنما بنا کر، خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حاضرین، جس موضوع کے تحت مجھے آج کا خطبہ دینا ہے وہ ہے فرصت کے لمحات کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ زندگی با مقصد بنے، رب کی بندگی میں گزرے، یہی رب العالمین چاہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات کے آخر میں اللہ نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری توحید کو اپنی زندگی میں اس کا اقرار کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس دنیا میں رہ کر جو اوقات، جو لمحات، جو عمر میں نے دی ہے اس کو صحیح میری عبادت میں گزار کر واپس میرے پاس آئیں۔ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو تمام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ
اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام اس دنیا میں آ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی مکمل زندگی اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ کیا۔ ان کے دن، ان کے راتیں، ان کی ایک ایک ادا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ ویسی زندگی انہوں نے گزاری جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے، رب چاہی زندگی انہوں نے گزاری، من چاہی زندگی کو چھوڑ دی۔ بالخصوص ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی بہترین رہی، اور خاص طور سے نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر وفات تک کا جو سلسلہ، مختصر زندگی، 23 سالہ زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزاری۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کی۔ گرچہ کہ اس دور میں ویڈیوگرافی اور آج کی جدید آلات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج یہ چیزیں رکھ کر بتا دیا کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں محفوظ رکھی کتابی شکل میں، لوگوں کے سینوں میں، ذہن و دماغ میں، ان کی آنکھوں میں۔ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جن کانوں نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں کو، آپ کی آہٹ کو محسوس کیا، وہ نابینا صحابی عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیارے نبی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی کو محسوس کیا، اللہ کے نبی کی باتیں سنی، قرآن و حدیث کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی کے اشارے بھی صحابہ نے یاد۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہاں مسکرائے، یہ بھی صحابہ نے اس کو نقل کر کے بتایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، مکمل زندگی، رب چاہی زندگی آپ نے گزار کر بتایا، صرف کہہ کر نہیں، کر کے اللہ کے نبی نے بتایا۔ کیوں نہ بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی زندگی کو اسوہ قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب کی آیت، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہر ایک کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی، آزاد کے لیے بھی، حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ۔ پھر بھی آج یہ سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے، جدید وسائل، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ دین کا سیکھنا، دینی باتوں کا سننا، آج علماء سے ربط رکھنا، اور جو لوگ جانکار ہیں، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو، اخروی معاملات میں ہو، ان سے رابطہ کرنا، ملنا آسان کر دیا اللہ۔ دین پہلے سے ہی آسان، اس کا سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور آسان اللہ نے کر دیا کہ ہم گھر بیٹھے بھی اسلامی تعلیمات حاصل کر سکیں۔ دنیاوی کاروبار، لاک ڈاؤن میں اللہ نے بتا دیا کہ تم کاروبار بھی چلتے پھرتے لیٹے لیٹے بھی کر سکتے۔ اتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے کی، جبکہ انبیاء کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، صحابہ کے لیے کتنی پریشانی تھی۔ ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث جو انہوں نے سنی تھی، لیکن واسطہ ذرا بڑھ گیا تھا، چاہتے تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ جا کر حدیث سن۔ مدینے سے ملک شام کا سفر کیا اس دور، 1 مہینے کی مسافت، بھوک و پیاس کو، نیند کو قربان کیا۔ ایسے ہزاروں، انہوں نے اپنی اوقات کو دیکھی۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں دین کو، ایک ایک آیت کا علم حاصل کرنا، ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں بھی بڑے وقت کے محدث تھے، فقیہ تھے، مجاہد تھے، سب کچھ تھے، اور اتنا علم حاصل کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے لوگوں کو۔ جب ان سے کہا گیا تو کہا آخر کب تک علم حاصل کریں، اتنی تڑپ، اتنی محنت کب تک؟ کہا شاید میں نے اب تک وہ کلمہ نہیں سنا ہے جس میں شاید میری نجات ہو۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنہ والجماعہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
دوڑے دوڑے جو ہے مجالس میں، علم کی مجلسوں میں، بڑے امام تھے وقت کے، بڑے امام محدث فقیہ وقت کے بڑے عالم، دوڑے ہوئے جاتے. لوگ پوچھتے آپ اس عمر میں دوڑے ہوئے جاتے؟ کہاں کہ ہاں من المہدی الی اللحدی، کہاں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرنا ہے. کہاں اگر میں آہستہ چلوں تو میرا وقت ضائع ہو جائے. آج ہم ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے آگے میں اشارہ کروں گا. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی، وقت کی اہمیت کا دیکھیں اندازہ ہم کر سکتے ہیں. کتنے ہم وقت کی ناقدری کر رہے ہیں آج، پتہ نہیں آنے والی نسلیں اور کیا کرنے والی. وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ، اللہ نے وقت کی قسم کھائی. والعصر کہیں کہا، والفجر کہیں اللہ نے کہا، مختلف چیزوں کی اوقات کی، والضحیٰ اللہ نے کہا. چاش کے وقت کی قسم اللہ نے کھا کر وقت کی اہمیت کو بتائی. توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت نماز کو فرض کیا تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کہا وقت پر ہم نے، وقت پر جو ہے نماز کو واجب کیا ہے، فرض کیا. وقت کی اہمیت کو اللہ نے بتایا. اور حدیث جو میں نے پڑھی صحیح بخاری کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں رب ذوالجلال کی جس میں لوگوں کی اکثریت پہلے بھی، آج بھی اور قیامت تک آنے والے دھوکے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور عجیب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایسا دھوکہ، غبن جو کہتے ہیں، غبن، ایسا دھوکہ کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، دھوکہ کھاتا رہتا ہے، ہوش میں نہیں آتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. ایسے دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. کہا الصحت والفراغ، ایک تو صحت مندی ہے، تندرستی ہے، اور دوسرا جو ہے فرصت کے لمحات، فراغت کے اوقات. فراغت کے اوقات یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. جو انسان زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا، زندگی کی اہمیت کو سمجھ گیا، اس دنیا کی حیثیت کو سمجھ لے، جو مسلمان، خاص طور سے مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ دنیا مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنائی، اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی. یہاں کی لذتیں، یہاں کی نعمتیں، یہاں کا ہر چیز مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنائی. لیکن یہاں اللہ نے کافروں کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، دیگر دشمنان اسلام کو بھی موقع اللہ نے دیا، جینے کا حق دیا ہے. آزمائش ہے، امتحان ہے، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. جینے کے لیے زندگی عمر دی اللہ نے، جوانی دی ہے، جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان لمحات کو، خاص طور سے فرصت کے لمحات کو، اللہ کی عبادت و بندگی میں ہم گزاریں. دیکھیے اگر انسان کا مقصد صحیح ہو، نیت صحیح ہو، ارادے اچھے ہوں، پلاننگ اچھی ہو، سوچ اچھی ہو، مثبت ہو، ایک مسلمان کا کہ ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے، اس کو ثواب مل سکتا ہے. صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے سیکھا، عمل کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا. وہ کہتے تھے احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی، کہتے رات میں سو کر بھی اللہ تعالیٰ سے اس اجر و ثواب کی امید کرتا ہوں جو اجر و ثواب کی امید میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور کریں اس جملے پر، کہتے سو کر بھی میں اللہ سے اجر و ثواب. کیسے؟ جسم کا حق ادا کرنا ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق بنتا ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق بنتا ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق بنتا ہے. کہاں ہر ایک کا حق اس کو ادا کرو. رات میں اس مقصد کے لیے انسان سوتا ہے، جسم کا حق ادا کرے. نماز فجر، جس کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی، تہجد کی نیت کر کے سو جائے. جس کی عادت نہیں ہے کم سے کم فجر کی نیت کر کے سو جائے. اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس مقصد سے سوتا ہے بندہ تو سونا بھی عبادت ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کچھ چیزیں پینے کی پیتے ہیں، مقصد اگر یہ ہو جسم کا حق ادا کروں، دن بھر میں ایکٹیو رہوں، میرے اندر نشاط رہے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، میرے جسم میں طاقت رہے، اس مقصد کے لیے کھاتا ہے تو انسان کا کھانا بھی عبادت. ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں،
کمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق ادا کریں، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، بیوی بچے، جن کے بھی ماتحتی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت سے کمائیں، اس کا کمانا بھی عبادت ہے۔ چلنا پھرنا بھی انسان جہاں جاتا ہے نیک مقصد کے لیے جاتا ہے۔ مساجد کی طرف چل گیا نا، ہم جانتے ہیں ایک ایک قدم پر اجر و ثواب ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جہاں بھی انسان جاتا ہے نیک مقصد کے لیے جاتا ہے، اس کے یہ قدم بھی جو ہے عبادت میں شمار ہو۔ لیکن وہیں پر اگر مقصد غلط ہو، نیتیں غلط ہو، نیتوں میں خلل ہو، تو انسان گنہگار ہوگا، مواخذہ ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ دنیا میں بھی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، خود کا بھی نقصان اور اپنے ماتحت لوگوں کا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں، اور جس سے بھی اس کے تعلقات ہوتے ہیں، چاہے اللہ نے جوڑ دیے ہیں، چاہے انسان جن سے ملتا ہے، تعلقات بناتا ہے، سب کا نقصان کرے گا، کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، کہیں جان بوجھ کے کرے گا، کہیں انجانے میں کرے گا، کہیں اس کا بھولا پن دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اور مختلف اس کی جو ہے صورتیں ہو سکتی ہیں، شکلیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں وقت کو صحیح استعمال کرنا، فرصت کے لمحات کو خاص طور سے، اس سلسلے میں لوگوں کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور سے 3 قسمیں علماء نے ذکر کی، ہم بھی جانتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، جو عمر اللہ نے دی ہے، جو موقع اللہ نے دیا ہے، اس کو اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، مفید چیزوں کے علم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں، اس طرح کے ہر اچھے کام میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں، اچھی پلاننگ کریں، کچھ اچھا کام کریں، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی۔ یہ پہلی قسم کے لوگ، اور یہ مبارکباد قابل تعریف ہیں، اور اس گروپ میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ دنیا ان کا مقصد ہے، نہ آخرت، آخرت کو بھلا بیٹھے، آخرت سے غافل ہیں، سستی کاہلی میں مبتلا ہیں۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ جوانی دیوانی سمجھ کر جو ہے ایسے چیزوں میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بولنے میں شرم محسوس ہو، پتہ نہیں ان لوگوں کو کرنے میں، سوچنے میں، گزارنے میں پتہ نہیں کون سا مزہ آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کو جواب دینا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور یہ موقع ایک ہی مرتبہ ملا ہے سب کو، انبیاء کو بھی ایک ہی مرتبہ موقع ہے۔ صدیقین، شہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی تمنا کیا ہوتی؟ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا خود قول موجود ہے، اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ خواہش ہوتی ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں انبیاء کی، حالانکہ موقع صرف ایک مرتبہ ملا۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ ان کو اپنی دنیا کی فکر، نہ اپنے ماں باپ کی فکر، نہ اپنے گھر والوں کی فکر، کب وہ دوسروں کی فکر کریں؟ بوجھ بنتے ہیں زمین پر، سب پر بوجھ، اپنے لیے بوجھ ان کی زندگی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط پلاننگ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کا مقصد غلط، اور غلط چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے، دوسرے لوگوں پر بڑا افسوس ہے، نہ دینی فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دنیا کا فائدہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ اب کہتے تھے بڑا تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود یہ بھی کہتے، غصہ آتا ہے اس نوجوان پر، نہ وہ دین کے لائق ہے نہ دنیا کا، نہ دنیا کا بھلا سوچتا ہے نہ آخر۔ کم سے کم دنیا میں اللہ بھیجا ہے، دنیا تو گزارے اچھی کری، دنیا کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، اس کی پابندی کرے، دنیا کی کچھ لذتیں تو حاصل کرے، اس سے بھی محروم اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، وہ سکون، وہ راحتیں، وہ
آسائشیں، وہ تمام چیزیں گنوا دیتا۔ افسوس ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اور دیکھیں ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا میں، جو بھی کہتے ہیں، سورہ خوف میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی کہتے ہیں زبان سے الفاظ، اللہ نے کہا ایک فرشتے کو ہم نے مقرر کیا، لوح محفوظ میں تمام کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ نے لکھ دیا، دنیا میں آنے کے بعد بھی حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے کرامن کاتبین کو مقرر کیا، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ سورہ کہف جمعہ کے دن جس کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی، تاکید کی گئی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا، کل افسوس کرے گا انسان، کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ میرا نام اعمال جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز اس میں محفوظ کر دی گئی، لکھ دی گئی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا کفا بنفسک اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، اپنا حساب خود لے لو، سب کچھ سامنے ہوگا، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے کہا جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہم ضرور اس کے بارے میں سوال کریں، ضرور ہر ایک سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ زندگی عمر کہاں گزاری ہم جانتے ہیں، 5 سوال ہر بندے کو، ہم میں سے ہر شخص کو جواب اللہ کے سامنے جب تک جواب نہیں دیں گے، حساب نہیں دیں گے، ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ بہت سخت مرحلہ۔ سب سے پہلا سوال پوری عمر کے بارے میں، عمر کہاں گزاری، پورا حساب دینا ہوگا بچپن سے لے کر مرنے تک، جس کو جتنے سال ملے، جتنے مہینے، اوقات، بچے جو، اللہ اکبر، عمر کے بارے میں، پوری عمر کے بارے میں کہاں گزارے۔ پھر خصوصی سوال عمر میں سے لے کر جوانی کے بارے میں، وان شبابہ فیما افنا فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری، گرچہ کہ پورے عمر میں جوانی بھی داخل، خصوصی طور سے سوال ہوگا کیونکہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ فرصت کے جو لمحات ہیں، جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے جوانی میں۔ اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں، دنیا کا، دین کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، ہر ایک کو کہاں تک اس پر عمل کیا، کہاں تک اپنے لیے فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی دوسری چیزیں ہم مال و دولت سے خرید سکتے ہیں، لیکن وقت پیسوں سے خریدنے والی چیز نہیں۔ جو وقت گیا پھر ہاتھ آنے والا نہیں، ہم جان دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا کے بارے میں یہاں تک کہا گیا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری دنیا قابل لعنت ہے الا یہ کہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ سے دوستی کر لے، دیندار بنے، اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ اسی طرح جو علم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے اس لعنت سے دور ہیں، ورنہ پوری دنیا قابل لعنت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تمام لوگوں کو دور کر دیا ہے۔ اگر ہم جڑنا چاہتے ہیں رب سے، جنت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حقدار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لمحات کو گزاریں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور سیکھنے والے، سکھانے والے بنیں، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ وقت ہمارا ضائع ہوگا اگر اچھی چیزوں میں صرف نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے میں اور آپ غلط چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں، یہ لازمی چیز۔ اور اللہ کے صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کل الناس یغدو فبائع النفس فموتقها او موبقها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزانہ ہم میں سے ہر ایک جس کو اللہ زندگی دے صبح کرتا ہے، اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور کوئی جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد۔ تو اب ہمارے لیے اختیار وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد میں اللہ نے کہا دونوں راستے ہم نے بتائے، نیکی کا راستہ
برائی کا راستہ، خیر کا راستہ، شر کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، اچھے لوگوں کا راستہ، برے لوگوں کا راستہ، ہر چیز اللہ نے بتا دی ہے، سمجھا دی ہے۔ اور بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے، انبیاء کرام کو بھیج کر اللہ نے سمجھا۔ شروع میں نے کہا ان کی پوری زندگی اللہ نے ہمارے سامنے کھول کھول کر قرآن کے 10 پارے، انبیاء کرام ان کی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اتنی وضاحت، اتنی تفصیلی باتیں اور اتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا، کوئی اور ویسا نہیں سمجھا سکتا۔ اور کوئی جا کر کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کہیں نہیں کہہ سکتا کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا، انبیاء سے بہتر کسی نے دنیا کو نہیں سمجھا، اور آج بھی سمجھانے والے موجود ہیں۔ انبیاء کے وارثین بڑے بڑے علماء آج بھی الحمدللہ، اللہ کا فضل، گرچہ کے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر، انجینئر، اچھے اچھے لوگ ہر فیلڈ کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، قبل اس کے کہ اچھے لوگ جائیں، ہم اس کی بھی قدر جانیں، اس چیز کی اہمیت کو جانیں، اپنی اوقات کو صحیح استعمال کریں، خاص طور سے جو فرصت کے، فراغت کے اوقات ہیں اس کو غنیمت جانیں۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے دنیا، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنے کے لیے اللہ بھیجا ہے، یہاں سستی، کاہلی، غفلت، زیادہ کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ ہی سے ہمیں توفیق مانگنا، رب کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے عاجزی اختیار، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے رب کے سامنے۔ پیارے نبی روتے تھے، پیارے نبی صرف اپنی نہیں پوری امت کی فکر کی اللہ کے نبی ساتھ، دن نہیں راتوں میں جاگ کر قیام کر کے لمبا لمبا قیام، ہماری نجات کے لیے پیارے نبی نے رویا، آنسو بہائے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، مشقت میں ڈالا، اور اتنی مشقت، اتنی تکلیف، سورہ کہف میں ابتدائی 6 آیت میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسے لگتا ہے نبی آپ ان کی فکر میں جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ نہ آئیں، اللہ اکبر، پوری امت کی فکر تھی اللہ کے۔ آپ کی امت میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، آپ کی امت میں ہر لوگ، ہر قسم کے لوگ، سب کی فکر کی، ابو جہل کی فکر بھی تھی آپ کو، ابو سفیان کی بھی فکر کی آپ نے، عمر جو پہلے کافر تھے ان کی فکر بھی، ان کے لیے دعائیں کی اللہ کے نبی سے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے عمر کی ہدایت کے لیے دعا کی، ابو جہل کے لیے آپ نے دعا کی، محنت بھی کی ان کو۔ آج پر دعا کرنا آسان، جو چاہے کرنا آسان ہے، لیکن کسی پر محنت کرنا، خود اپنے آپ پر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اب اپنی زندگی جینے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنی نجات کی فکر نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو۔ صرف اگر ایسے حالات بھی آج ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، ظاہری باطنی فتنے، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں، ایسے فتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات میں بارش کے قطرے گرنے کے مانند۔ اللہ اکبر، کہ انسان کچھ پیسوں کے لیے، کچھ روپیہ پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو، اپنے ایمان کو بیچ دے۔ اللہ آج کر رہے ہیں لوگ، تھوڑے سے پیسوں کے لیے دھوکے دے رہے ہیں، بڑے بڑے گھوٹالے، امانت میں خیانت۔ کیا اسی لیے دنیا میں ہم اور آپ آئے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے؟ اتنا بہترین موقع اللہ نے دیا، آج کتنے آرام سے ہم بیٹھ کے آرام سے اس مسجد کا ہی ماحول دیکھیں، کتنا سکون سے سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد کیسی تھی، صحابہ دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں سجدے کرتے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ ہمیں وہ بھی نہیں آتا الا ماشاء اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں آتا۔ ہماری راتیں، ہمارے دن، ہمارے دوپہر، شام، صبح کہاں گزرے؟ اور کریں چیٹنگ میں، فلاں فلاں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ایسا سلام پھیرے تو کس کی فکر ہے؟ آنکھیں بند ہو رہی تو فون کی فکر، آنکھیں کھل رہی تو فون میں چارجنگ ہے نہیں، ہمارے جسم میں وہ ایمان، وہ ایمانی جذبہ اور روحانی طاقت ہے نہیں، ہماری چارجنگ ہم نے کی نہیں کی دعاؤں کو پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، حج عمرے کے ذریعے، قربانی، دیگر جو بھی عبادتیں ہیں، اپنی چارجنگ ہمیں پتہ نہیں، اس فون کی فکر ہے۔ اگر واقعی فون کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو قابل مبارکباد، اگر غلط استعمال کر رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔
اتنے چھوٹے سے آلے میں پوری دنیا کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ. پوری دنیا گھوم سکتے ہیں اس میں بیٹھ کے. کون سی چیز ایسی نہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی. راستہ بتانے کے لیے اللہ اکبر یہ غیبی مدد اللہ نے کی. دنیا کا پورا ایک ایک گلی آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے. اس وقت ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی محنت کی. سلمان فارسی کا ایک مثال لے لیجیے. سلمان فارسی نے کتنی لمبی عمر گزاری اور حق کو تلاش کرنے کے لیے, اسلام کو پانے کے لیے, نجات حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اشارہ کہا اگر سوریا پر بھی ایمان ہو, اسلام ہو, وہاں تک بھی پہنچ جائے. بہت بڑی مثال دی اللہ کی, بہت بڑی قربانی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوالا چبا کر منہ میں رکھا جا رہا ہے, ہمارے نگلنے کے لیے تیار. اللہ اکبر, اتنی آسانی. سب کچھ جو قربان اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے, اپنی جان بھی گنوا دی, سب کچھ کر دیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہاں تک کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی قربان کر دی, سب کچھ قربان کر دیا. اپنا مال, اپنا گھر بار, اپنا وطن, سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, حتیٰ کہ صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانی. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عورت خاتون ہے, انبیاء کو پالنے والی, انبیاء کو جنم دینے والی, انبیاء کی تربیت کرنے والی خواتین و مائیں و بہنیں دنیا سے جا چکی. اللہ اکبر. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سیرت, ان کی تاریخ, سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, جیسے میں نے اشارہ کیا, ان کی سانسیں, ان کا کھانسنا, ان کا مسکرانا بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. ان کا ہنسنا رونا, ہر چیز. تقلبک فی الساجدین, گرچہ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے سورہ شعراء میں کہا جو بندے بھی رات میں اٹھ کر رات کی تاریکی میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ نے کہا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اتنا احساس مل چکا, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں. گرچہ کہ آج کے جدید آلات, کیمرے فٹ ہیں, فلاں ہیں, نگرانی کرنے والے ایک سے ایک, پیسے دے کر ہزاروں میں نگرانی کرنے والوں کو مقرر کیا جا رہا ہے. پھر بھی ہمیں وہ احساس نہیں. ہوا کے جھونکوں سے ہم ڈر رہے ہیں. اللہ کا وہ احساس نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے, رب سن رہا ہے, فرشتے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. یہ احساس کیوں ختم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے اوقات, ہماری راتیں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے دن, ہماری تنہائیاں کہ وہ گناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تہامہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ جیسے نیکیاں منٹوں میں ضائع ہباء منصورہ ہو جائیں گے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ حفاظت فرمائے. ایمان کمزور ہو گیا, وہ یقین نہیں اللہ کی ذات پر, کن فیکون والی طاقت والی وہ ذات. دیکھیے سعادت مندی, کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ زندگی میں جو بندگی کی جو لذت کہاں سے حاصل ہوگی اگر ہم غفلت کے شکار, سستی کے شکار. وہ خوشی و راحتیں, وہ آسانیاں جو ہم چاہ رہے ہیں, گرچہ کہ اللہ نے اچھا ہی رکھا ہے. لاک ڈاؤن میں گھر میں بٹھا کر اللہ نے اچھا کھلایا, اچھا پھلایا رب ذوالجلال. فیملی کے ساتھ رہنا, جن کو شکایت تھی کہ فلاں وقت نہیں دیتے, اللہ اکبر, حتیٰ کہ لوگوں نے شکایت شروع کر دی, جاتے نہیں کام, یہیں پڑے رہتے ہیں. عجیب معاملہ ہے, لوگ افراد تفرید کا معاملہ ہے. اللہ نے کہا ہے حقیقی لذتیں چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو, اپنے اوقات کو, خاص طور سے فرصت کے لمحات صحیح اللہ کی عبادت میں گزاریں, نیک کاموں میں گزاریں, اچھے کام کریں, اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. لا تحقرن من المعروف شیئا, ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی لیکن ہمیشگی کے ساتھ ادا, ہمیشہ کرے, کنٹینیو کرے, رب کو پسند آ جائے بس. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, سب سے بہترین عمل وہ ہے ہمارا فرائض کے علاوہ دیگر جو نوافل ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں, جو نیکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, ہمیشہ کریں, تھوڑا ہی کریں, ہمیشہ کریں. رب کو بڑا پسند. زیادہ کریں, وقتی طور سے کریں, اللہ کو پسند نہیں. جو بھی موقع مل رہا ہے, جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں, اس پر شکر ادا کریں, ناشکری سے بچیں, اللہ کی اطاعت کریں, نافرمانی سے ہم بچیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اللہ نے کہا ہر نفس دیکھے کل کے لیے کیا تیاری, اس تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر ہم اپنے اوقات کو ایسا نہ ہو یا لیتنی, ایسا نہ کہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی کا معاملہ نہ ہو. سورہ فجر کی آخری آیتوں میں
سورہ مومنون کا معاملہ نہ ہو جس میں اللہ نے رب ارجعون، ایسا نہ ہو مرنے کے بعد موت آ جائے اور پھر وہاں گئے رب ارجعون، اے اللہ دوبارہ لوٹا دے پھر میں نیک بن کے آؤں گا۔ اللہ نے کہا صدقہ کرو، خیرات کرو۔ سورہ منافقین کے آخر میں اللہ نے کہا ایسا نہ ہو پھر بولے مرنے کے بعد موت کے قریب اللہ تھوڑا سا وقت دے دے میں خرچ کروں، کسی کو وقت ملنے والا نہیں، ابھی وقت ہے، موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے سلف صالحین نے کیسے زندگی گزاری میں نے بیان کیا کچھ مثالیں۔ ابن مسعود کا قول، اور ابن مسعود افسوس کرتے تھے، مجھے افسوس، میں شرمندہ ہوتا ہوں اس دن پر کہ جس میں دن تو گزر جائے میں کوئی نیکی نہ، کوئی اضافہ نہ کروں۔ ابن قیم نے کہا وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت معاملہ، کیونکہ موت صرف دنیا سے ہمیں جدا کرے گی، دنیا والوں سے۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا اللہ سے آخرت سے دور کر، جنت سے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے اقوال ہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ اسی طرح پختہ عزم کریں، فرصت کے لمحات کو جو ہے کارگر بنائیں، غنیمت جانیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے وہ حدیث جو شروع میں نے پڑھی، ایک حصہ میں نے پڑھا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اشارہ میں نے کیا، اللہ کے نبی نے 5 باتیں اس میں بتائی ہیں۔ شاعر نے اشعار کی شکل میں کہا غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے۔ یہی ہمارا موضوع ہے کہ جو ہمارے لیے زائد اوقات ہیں، ایکسٹرا وقت ہے، ٹائم ہے، اس کو غنیمت سمجھے قبل اس کے کہ ہم بزی ہو جائیں، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانیں۔ اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے جب تک اپنے گاؤں میں شہر میں ہیں غنیمت جانیں، قبل اس کے کہ ایسے سفر کرنا پڑے کہ وہاں چین و سکون ہمارا ختم ہو جائے، وہ کام کرنا چاہیں جو نہ کر سکیں۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانیں، وقت کا صحیح استعمال کرتے مال کا صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ حلال طریقے سے کمائیں، صحیح جگہ خرچ کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں، بڑھوتری کریں۔ جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت تھوڑی ہے، جو وقت دیا گیا کم ہے۔ ایک کافر جس کو ہزاروں سال دیے جائے آخرت میں کہے گا سورہ نازیات کے آخر میں الا عشیۃ او ضحاھا، کہیں یوم او بعد یوم کہا گیا، ایک دن یا آدھا دن، چند گھنٹے۔ اللہ اکبر، جس کو ہزاروں سال ملے اس کا یہ کہنا، نوح علیہ السلام 950 سال تک سے دعوت کا کام، 1000 سال سے زیادہ عمر ملی، دنیا سے جا رہے تھے، کہا ایسے لگ رہا ہے دنیا کے 2 دروازے ہیں، میں دنیا میں آیا اس دروازے سے اور آج ایسا لگ رہا ہے اس دروازے سے واپس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آخرت بہت طویل ہے زندگی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اور یہ دنیا مثال دی اللہ کے نبی نے، سمندر میں انگلی ڈبو کر دیکھی وہ پانی 1 قطرہ ہے 2 قطرہ، وہ دنیا کی زندگی، پوری دنیا کی۔ ہماری عمر تو کچھ بھی نہیں، پورا سمندر وہ آخرت کی زندگی، وہ ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح کچھ معاون امور ہیں، اشارہ کرتے اپنی بات کو ختم کروں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ سورہ مزمل پڑھ لیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتیں ذکر کی، قرآن کی تلاوت، تہجد کی نماز وغیرہ وغیرہ ذکر ہے، صبر ہے وغیرہ، عظیم عبادتیں اللہ نے بتائی، اس کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ نماز میں نے کہا نماز وقت پر پڑھیں، اللہ ہمیں وقت کا پابند بنائے، ہمارا وقت صحیح گزرے گا۔ اعمال صالحہ خاص طور سے رمضان کو غنیمت جانیں، ذی الحجہ کے 10 دن کو غنیمت جانیں، عاشوراء کے روزے، عرفہ کا روزہ، اس طرح جو بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے موقع، اس کو ہاتھ سے جانے نہ، بالکل نہیں۔ یہ آفر ہے اللہ کی طرف سے، دنیا کے آفر کی تلاش میں رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں دوسروں کو، ان چیزوں کو بھی غنیمت جانیں اور فکر کریں دنیا کی زندگی پر، اور فکر کریں اس کائنات میں کتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، عبرت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے میں خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو صحیح علم حاصل کرائیں، علم خاص طور سے دینی شرعی جو اللہ سے جوڑیں، دین سے قریب کریں، پیارے نبی کی سنتوں سے محبت ہمیں پیدا ہو، ایسا علم خود حاصل کریں، ایسی کتابیں خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ ہماری عبادت میں اللہ کا ذکر کثرت سے، توبہ استغفار ہم کریں، توبہ استغفار کریں، تزکیہ نفس، اپنا تزکیہ نفس، اللہ کے نبی نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا، دعائیں کہ اللہ انت ولی و مولاہا۔ بچوں کی صحیح تربیت، خواتین خاص طور سے، خواتین بہت بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے خواتین کا،
ماؤں بہنوں حتیٰ رمضان میں بھی صرف پکانے کھانے پینے میں، اس کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ ان کے شوہروں سے، ہمارے بھائیوں سے، بزرگوں سے بھی درخواست ہے، خاص خواتین کو اتنا مشغول نہ کریں کہ وہ اپنی آخرت برباد کریں۔ کھانا پینا ہے زندگی کا ایک لازمی، کلوا واشربوا، اللہ نے کہا ولا تسرفوا، حد سے زیادہ نہ کریں، حد سے زیادہ ایسا نہ کریں وقت بھی ضائع ہو، پیٹ بھی خراب ہو، پیسے بھی جائے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کسی میں۔ یہ تیل، یہ مسالے، یہ غذائیں آج کی صرف منہ کا مزہ ہے، پیٹ میں جانے کے بعد ہر ایک جانتا ہے اس درد کو، اس تکلیف کو خود محسوس کرتے ہیں، پھر کیوں کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ یہ تو حلال بھی اللہ نے کہا زیادہ مت کھاؤ، حرام کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، حرام کھلا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے نوجوان، نشے کی چیزیں کھا کر پی کر، نعوذ باللہ۔ حلال کھانے کی گنجائش نہیں، حلال سے اللہ نے کہا حد سے زیادہ حلال بھی مت کھاؤ۔ ہم تو حرام کھا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ بچا۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ بھی ادا کریں سالانہ، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی کریں، کتنا آسان کر دیا۔ ایک سلام بھیجنے کے لیے کیا غلط میسج بھیج رہے ہیں؟ ایک سلام بھیجنے کے لیے کوئی تکلیف ہے؟ گروپ بنائیے اپنے نوجوان، اپنے ساتھیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا گروپ بنا کے روزانہ ایک سلام، دعا، خیر خیریت پوچھیں۔ پیسہ بھیجنا بھی کتنا آسان کر دیا اللہ، ایک بٹن دبانا ہے بس۔ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا اللہ، خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کہا جو چاہتا ہے مال میں اضافہ ہو، خرچ کرنا ضروری، جب تک خرچ نہیں کریں گے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اور صحیح کما کر خرچ کریں، یہ شرط ہے۔ نوافل کی کثرت، دین کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اچھے میسج آگے بھیجیں، جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات وغیرہ، فلاں فلاں اچھی چیزیں، اچھے لوگوں سے جڑے رہیں تو اچھی چیزیں آئیں گی، اچھی چیزوں پر عمل کریں، فحاشی منکرات غلط کاموں سے بچیں، چغل خوری، غیبت، بے جا سیر و تفریح نہ کریں۔ اللہ نے اجازت دی ہے عبرت حاصل کریں، لیکن بے جا تفریح نہ کریں، سیر و تفریح جس میں وقت ضائع ہو۔ رات جاگنا ایک بیماری بن گئی، اچھی صحت گر رہی ہماری، رات میں جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، تہجد پڑھ کے گزاری۔ ہم رمضان میں دیکھا ہم نے شب قدر کی تلاش، پوری رات جاگتے ہیں، صحت کیسی رہتی، خوشی ہوتی ہے، لیکن روزانہ جاگتے ہیں اگر اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، بہت اچھی بات، صحت بنے گی اور بگڑے گی نہیں، لیکن غلط چیزوں میں اگر رات گزارتے ہیں بہت بڑی بیماری، دن میں سو رہے ہیں نحوست آئے گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زیادہ سونے سے بچیں، زیادہ جیسے میں نے کہا کھانے پینے سے اور ادھر ادھر کی باتیں، فضولیات سے بچیں، اور ان لمحات کو اللہ کی عبادت و بندگی میں لگائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس عظیم مقصد کو سمجھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ ایمانی جذبہ و یقین و شوق و محبت و یقین ہمیں عطا کرے جو اللہ والوں میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، برائیوں سے اللہ بچائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت کو غنیمت جانتے ہیں، جو کچھ کیا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں درگزر کا معاملہ فرما، اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما، دنیا میں بھی قبر میں بھی ہمارے نیک اعمال ہمارے اچھے ساتھی بنے، قبر کی تنہائیاں میں اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پر ثابت قدم رکھ، اسلام پر خاتمہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی نعمتیں عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جنت میں تیرے فضل سے خصوصی فضل جنت الفردوس کا مکھی بنا۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔
اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغسلنا من الشيطان الرجيم اللهم اغسلنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بإبليس وجنوده وأحزابه اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفينهم بما شئت اللهم اكفينهم بما شئت اللهم ألف بيننا اللهم ألف بيننا فإنه لا يؤلف بيننا إلا أنت اللهم أصلح ذات بيننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا اللهم من أحييتهم منا فأحيا للإسلام ومن توفيتهم منا فتوفوا على الإيمان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون